یہ وجہ ہے۔ اور آج انسان جہاں کھڑا ہے غور کیجئے، انتہائی ہولناک جنگ جو ہے وہ اس کے سر پر ایک خطرے کے طور پر مسلط ہے۔ دو جنگیں اس ایک صدی میں ایسی ہو چکی ہیں جنہیں آپ نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ پہلے فوجوں کی جنگیں ہوتی تھیں، آبادیوں پر جا کر کہیں کوئی قتل عام ہو گیا ورنہ یہ کہ قبضہ لیا، پہلے وہ کسی اور کی ریت ہے اب کسی اور کی ریت ہو گئی۔ آیا بابر آیا، اس نے پانی پت کے میدان کے اندر ابراہیم لودھی کو شکست دے دی، دلی میں آ کر اس نے کسی کا خون نہیں بہایا، بس وہ آ کے تخت پر قابض ہو گئے۔ کہیں کہیں ہوئے ہیں فتنے یا پھر عذاب الہی آتے رہے ہیں کہ رسولوں کے انکار کی سزا کے طور پر قوم نسیہ منسیہ کی گئی ہے، لیکن جنگیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ جنگوں کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا، وہ فوجوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا تھا، میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگتے تھے، لیکن اس کے بعد نہیں ہو گیا، کہیں کسی نے بہت غصہ نکال دیا۔ لیکن اس صدی میں اب جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے تو ملک کے ملک تحت کرتے ہیں، آبادیاں ختم ہو گئی۔ اور جو تیسری جنگ ہوگی یہ جان لیجیے، آخر انسان کب تک اسے ٹالے گا؟ رشیا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، پشپائی اختیار کر لی، اس نے بہت بڑی حماقت ہے۔ وہ در حقیقت اب ڈپلومیسی کی راہ سے سپریمیسی چاہتا ہے، لہذا تصادم تو ہو کر رہنا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات جو ہے وہ مجھے اس سورہ کہف کے ابتدائی آیات کے ضمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے، اور بہت سی چیزیں ان سے ماخوذ ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے اس کا متن نہیں ہے، مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات، قیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں جن کی پیشین گوئی احادیث میں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ ہے، اتنی بڑی خوفناک جنگ، اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق جو ہوں گے ان میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی، ادھر بھی ادھر بھی، ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور دوسری طرف خالص عیسائی طاقت ہوگی، اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ ہوگی۔ الفاظ ان کے یہ ہیں اس حدیث کے جو انہوں نے مجھے بتائے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نہ نظر۔ آپ تصور کیجیے اگر ایٹمک وار ہو جاتی تو یہی ہوگا، تہس نہس ہو جائے گا، ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اور یہ چیز جو ہے یہ بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کیا گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹیو فورس سائنس کی یوں سمجھیے کہ معراج اب یہی ہے۔ اب تو سٹار وارز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صرف زمین پر نہیں، باہر بھی یہ جنگیں ہمیں لڑنی پڑیں گی، لیکن یہ کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ امریکہ میں ایک پکچر تیار کی گئی تھی، دی ڈے آفٹر غالباً اس کا نام ہے، اس میں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس قدر ہولناک کہ یہ 100 اور اونچی منزلہ عمارتیں جو ہے یہ ایسے جیسے کہ کچے گھروندے ہوتے ہیں ایسے وہ پگھل کر رہ جائیں گی، اور یوں سمجھیے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے، ایک ایک منزل کے اندر، ایک ایک ایسی 100 منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسی کالونی ہو کوئی ان کی چیونٹیوں کی، اور اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے مسل دیں، ایسے انسانوں کا اگر وہ جنگ ہو جاتی جس کا نقشہ کھینچا گیا۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جو مولانا مناظر حسن گیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، بدترین شرک کا جنہوں نے ارتکاب کیا، اور اسی ولدیت مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپشن جو ہے دین خداوندی کی، دین مسیح کی اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج نوع انسانی وہاں کھڑی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 2 میں فرمایا وَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے۔ ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کر جو ہے وہ گزر گئے، لیکن واحد یہ لفظ ہے قرآن مجید کا یہ مقام ہے جہاں لفظ باس آیا، اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے بحث کی باس تو جنگ کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا جنگ کو کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ جس کے لیے فرمایا ملت دل ہو، یہ تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی، یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتا جو ڈسٹرکشن ہوگی۔ جیسے کہ آپ علم لدنی کہتے ہیں، ایک علم وہ ہے جو جانے بوجھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک علم لدنی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے۔ اس جنگ کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔
البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہل ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی قائم۔ اب میں وہ حدیثیں آپ کو سنا دوں، میں نے پہلے بخاری کی حدیث آپ کو سنا دی کہ اس پورے فتنے کے معلوم ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین کافارا لکھا ہوا ہے کفر، گویا کہ یہ سمبل ہے، یہ علم ہے، یہ علامت ہے اس جدید موجودہ تہذیب کی کفر، الحاد، مادہ پرستی، خدا کا انکار، آخرت کا انکار، روح کے وجود کا انکار۔ اس کے بعد فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، فواللہ ہے تو خدا کی قسم وہ وقت جب آئے گا، ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مومن، ایک شخص حاضر ہوگا اس کے پاس، دجال کے پاس، اور وہ شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا کہ مومن ہے، فیتبعہ بما یبعث بہ الشبہات، لیکن جو شبہات اس فتنے کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے اس کی وجہ سے وہ بھی اسی کی پیروی کریں گے۔ آج آپ عالم اسلام کا نقشہ دیکھ لیجیے، ذہنوں کے اندر جو شبہات ہیں، ایمان کے بارے میں یقین کی کیفیت کتنوں کو حاصل ہے، وہی ساری ہماری بھی ویلیوز ہے، وہی مادی تہذیب جو ہے، آج ہم بھی اسی کے پیروکار ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، سمجھتے ہیں مومن، لیکن ذرا تجزیہ کیجیے۔ اسی کو میں نے اپنے اس کتابچے میں اسلام کی نشرت ثانیہ میں تفصیل سے واضح کیا کہ در حقیقت رگوں پے میں سرایت کر گئی ہے یہ تہذیب، بظاہر جو ہے نظر آتا ہے جیسے روئے ارضی پر، زمین کے اوپر تو آپ کو کہیں اونچائی نظر آ جائے گی، کہیں نیچائی نظر آ جائے گی، کہیں پانی ہے، کہیں خشکی ہے، ذرا اوپر چلے جائیں تو ہوا ہے، ہوا کا غلاف پورے کرۂ ارضی کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ یہی حال ہے ہر ملک میں آپ چلے جائیں، نیچے کے لوگوں میں کچھ مذہب نظر آ جائے گا تھوڑا بہت۔ ہندوستان میں بھی اگر کوئی مندروں میں جاتا ہے، گھٹیا آدمی جاتے ہیں، بیچارے نیچ لوگ جاتے ہیں، بڑا لوگ آدمی کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں بھی جا کے ہوتے ہیں مساجد میں، سفارا تو غریب، پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ شہروں میں ایک کاروباری طبقہ ضرور ایسا ہے جو نماز روزے کے ساتھ اس کا ایک شوق ہے، لیکن آپ جا کے دیکھ لیجیے دیہات کے اندر کیا حال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیچے تو شاید کچھ نہ کچھ فرق ہے، یہ مسلمان ملک ہے، یہ ہندو ملک ہے، یہ فلاں ملک ہے، یہ بدھ مت کا ملک ہے، لیکن اوپر چلے جائیں یعنی ہر ملک کے اوپر جو ایلیٹ ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، جو آپ کی ملٹری اور سول بیوروکریسی ہے ٹاپ کی، وہ تو ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے، ان کا لباس وہی، ان کا رہن سہن وہی، ان کا تمدن وہی، نام کا فرق اگر نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے، پر پتہ چلے گا وی پی سنگھ نام ہے تو پتہ چلے گا کہ ہندو ہے، لیکن یہ کہ باقی اس کی وضاحت، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ہاں یہ تو کچھ عوامی دور میں آ کے کرتا شلوار جو ہے وہ آئی ہے، لیکن وہ بھی اندرون ملک ہوتی ہے، باہر جا کر ہمارے اپنے ان لوگوں کے جو لباس ہوتے ہیں، آپ کو دیکھیے کہاں فرق معلوم ہو جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو اور کون پارسی ہے اور کون عیسائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اوپر ایک ہی گلوبل سویلائزیشن ہے جس کا دور دورہ ہے، اور اس سویلائزیشن کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کافارا، اس میں وہ ایمان نہیں ہے، اس میں الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، کفر ہے۔ اس میں آخری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا آخر من یخرج الیہ النساء، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے والا آخری طبقہ ہوگا عورتوں کا، وہ جب اس تہذیب کی طرف لپکیں گے، یہ طبقہ جب آگے بڑھے گا، یہ جو ہمارے ہاں بھی جلوس نکلتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے جلوس، اسلامی احکام کی نفی کرنے والے جلوس نکلتے ہیں، اور ان کے جس طریقے سے ڈسپلے ہوتا ہے اخبارات کے اندر، جتنا ان کے لیے اعزاز ہے، جتنی ان کے لیے یہاں پر تکریم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کو پیش نظر رکھیے۔ آخر من یخرج الیہ النساء حتی ان الرجل لیرجع الی امہ و ابنتہ و اختہ و عمتہ فیوثقها رباطا، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ دوڑے گا اور کوشش کرے گا اپنی ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، پھپھی کو باندھ کر رکھے کہ وہ نکل نہ جائے۔ یہ حال ہو جائے گا کسی شخص کا۔ آج کتنے لوگ بے بس ہو چکے ہیں، اب وہ باندھ کر رکھنے والے بھی گویا کہ ہتھیار ڈال چکے، ورنہ یہ کہ ایک دور تھا کہ کچھ نہ کچھ باندھ کر رکھنے والے تو تھے، لیکن اب تو آزادی کی صورت آئی ہے تو باندھ کر رکھنے والے جو ہے وہ ہار مان چکے۔ اب تو آپ دیکھیں گے اچھے بھلے نظر یہ آتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، خود جو ہے وہ مذہبی مزاج کے ہیں، لیکن بالکل بے پردہ کو خاتون جو ہے این ان کے اسکوٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی یا ان کے کار کے اندر ان کی برابر کی سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی جا رہی ہے۔ بے پردگی، یہ اباحیت، ہمارے اخبارات کا جو حال ہے اس کو دیکھیے۔ خدا کے لیے یہ رنگین صفحات بند کرو، لیکن مجال ہے جو کسی کے کان پر جوں تک نہیں ہوئی۔
لہذا حدیث کے الفاظ نوٹ کیجئے، آخر من یخرج الیہ النساء، اس فتنے کی طرف پیش قدمی کرنے میں آخری طبقہ جو ہوگا وہ خواتین کا ہوگا. حتی ان الرجل لیرجع الی امہ و ابنتہ و اختہ و عمتہ، یہاں تک کہ آدمی دوڑے گا، پکڑے گا اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھپھی کو، اور اسے باندھ کے ہی کوشش کرے گا کہ کہیں وہ اس طریقے سے اس دجالی فتنے کے اندر جو ہے وہ اسی کی پیروی کے اندر گھر سے نہ نکل جائے. یہ ہے وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا آئی ہوئی. اب نوٹ کیجئے، اس فتنے کے لیے اب میں چند باتیں اور کہہ رہا ہوں. لغوی بحث کیا ہے؟ دجال کسے کہتے ہیں؟ یہ بنا ہے لفظ دجل سے. دجل اور فریب یہ ہماری زبان میں بھی مستعمل. دجل و فریب، دھوکہ دینے والی شے، ملمہ، حقیقت کچھ ہو اوپر کچھ اور پردہ ڈال دیا گیا، یہ دجل ہے. گندم نمائی دو فروٹی دجل ہے، فریب ہے. اسی کے لیے دوسرا لفظ عربی زبان کا جو قرآن میں کثرت سے آیا وہ غرور، دھوکہ. اصل میں یہ دنیا دھوکہ ہے جو حیات اخروی کے لیے ایک پردہ بن کر ہماری آنکھوں پر پڑ گیا. میں وہ آیات اب آپ کو جلدی سے سنا رہا ہوں. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سورہ آل عمران میں بھی آیت آئی، سورہ حدید میں. لوگوں سن لو، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کو کچھ نہیں. میں بعد میں عرض کر دوں گا کہ ایک دوسرا رخ بھی ہے دنیا کی زندگی کا، لیکن اس وقت یہ آیات سن لیجیے. غرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے. یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 35 ہے. غرتہم الحیات الدنیا، انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے. یہ سورہ انعام میں آیت نمبر 70 بھی ہے، آیت نمبر 130 بھی ہے. تیسری مرتبہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 51 میں، اور 2 مرتبہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں آیا فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. دیکھو لوگوں، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکہ بن کر ایک فریب کا پردہ ہمارے آنکھوں پر ڈالتی ہے کہ یہ ہمارا مطلوب مقصود، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کو بنانا سنوارنا. وہ جو میں عرض کر چکا ہوں، 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں کی اہمیت. حیات دنیا بھی جب مطلوب بن جائے، حیات دنیا بھی جب انسان کی اصل محبوب بن جائے، تو گویا کہ حیات اخروی اب نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. یہی ہے اصل دجل، یہی ہے اصل فریب. آیات اور سنیے. سورہ اعلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. لوگوں، تمہاری گمراہی کی اصل جڑ بنیاد کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اس عاجلہ سے جو موجود ہے، سامنے ہے، نقد ہے، اس سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو تم نے تج دیا ہے، چھوڑ دیا. یہ سورہ قیامہ اور اس سے اگلی سورت جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، سورۃ الدہر. اس میں فرمایا گیا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. ان لوگوں کا اصل مرض یہ ہے، یہ اس عاجلہ کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور پیچھے وہ جو بھاری دن آنے والا ہے اس کا خیال انہوں نے دل سے نکال دیا. یہ ہے در حقیقت اصل فساد، اصل فتنہ، اصل گمراہی. 100 خرابیوں کی جڑ ایک طرف. اب اسی کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، یہ دنیا جتنی حسین بنتی چلی جائے گی اتنا ہی فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے گا. یہاں جتنی آسائشیں ہوں گی اتنا ہی آپ پر غفلت کا پردہ طاری ہو جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری سائنٹیفک جو بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کا حاصل کیا ہے. یورپ میں جائیے، واقعتاً دنیا بڑی حسین بن چکی ہے. امریکہ میں جائیے، واقعتاً بہت حسین دنیا. ابو ظبی میں جائیے، بڑی حسین نظر آئے گی دنیا. گورنشن جس طریقے کے آباد ہیں. یہ دنیا کا حسن جتنا بڑھے گا اتنا ہی یہ آنکھوں پر اور بھاری پردہ ڈال دے گی، آخرت سے آپ کو غافل کر دے گی. یہی دجل ہے، یہی فریب ہے، یہی فتنہ دجالی. یہی وجہ ہے. دیکھیے یہ جو آیات آج میں بیان کر رہا تھا اس میں آخر میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، تاکہ ہم جانچیں، پرکھیں، امتحان لیں کون ہے اچھے عمل کرنے والا. یعنی رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں
ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان میں ہمیں ڈالا ہے۔ اس دنیا کی یہ زینت ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، چمک دمک ہے، یہاں کی رونقیں ہیں، ان کو دیکھ کر آدمی ہل جاتا ہے، انہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، صحیح سے غلط سے، جس طرح بھی ہو یہ رونقیں میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں لے آؤں، میں بھی اپنے ہاں وہ آسائشیں فراہم کر لوں، میں بھی یہ تمام چیزیں جو ہے جمع کر لوں۔ اسی کے لیے انسان اپنا نہ صرف یہ کہ پوری زندگی کا اثاثہ اسی میں انویسٹ کر بیٹھتا ہے، بلکہ دیانت، شرافت، ان سب کو بھی داؤ پر لگاتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا زیور بنا دیا ہے، سنگھار، تاکہ ہم ذرا آزمائیں ان کو کہ آیا یہاں کے ہی اسی حسن کے اندر، اسی رعنائی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں، یا اس حسن ازلی وہ اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال یہ اس کے طالب بنتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت امتحان۔ اسی کو جیسے کہ حدیث میں بھی آیا تھا، شروع کی آیات اور آخری آیات، آخری رکوع میں فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنی زندگی کی جد و جہد میں، بھاگ دوڑ میں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی بھاگ دوڑ، جن کی محنت، جن کی کوشش وہ دنیا کی زندگی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، اور وہ اپنے کہیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم نے اتنی ترقی کر لی، ہم نے یہ کچھ بنا لیا، میں نے یہ جائیداد بنا لی، میں نے یہ کچھ مقام حاصل کر لیا، لیکن مطلوب و مقصود دنیا۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کے اندر اپنی ساری سعی و جہد کو بھٹکا کر رکھ دیا۔ میں اس کا جو دوسرا رخ بتانا چاہتا تھا وہ ایک حدیث کے حوالے سے ہے۔ اگر آخرت مطلوب و مقصود رہے تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جائے گی۔ حضور نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر تمہارا مطلوب و مقصود آخرت ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر یہ کھیتی ہے، بو گے یہاں تو وہاں کاٹو گے۔ نیک اعمال کرو، خدمت خلق کے لیے کوشاں ہو جاؤ، لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی توانائیاں جو ہے وقف کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس دنیا میں محنت کرو گے تو آخرت میں جو ثواب پاؤ گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر آخرت مطلوب و مقصود ہو تو دنیا بڑی قیمتی، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ حیات دنیا بھی نہ صرف یہ کہ غیر حقیقی نہیں بلکہ بہت قدر و قیمت کی حامل، لیکن اگر پردہ پڑ گیا، آخرت نگاہوں سے اوجھل اور دنیا ہی مطلوب و مقصود، تو یہ دھوکے کی کشتی ہے۔ وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ غرتہم الحیات الدنیا، غرتکم الحیات الدنیا، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آخری لفظ جو پہلے رکوع میں وہ کیا تھا؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ، نوٹ کر لیجئے وہ آیات، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہاں پر ایمان بالآخرہ جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب فراہم کیا۔ اور یہاں پر بھی جیسا کہ سامنے آ گیا، سورہ کہف جو ختم ہو رہی ہے جن مضامین پر، وہ بھی وہی آیات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دجالی فتنے سے محفوظ کرنے میں ان کی بڑی تاثیر ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا، جن کی دنیا ہی مطلوب و مقصود بن کر رہ گئی، چاہے وہ کہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور محمد کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیات کا ٹھٹھا اڑایا ہے،
اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں اصل منزل آخرت کی ہے، تم بنائے ہوئے دنیا کو مطلوب و مقصود، تو لاکھ زبان سے عشق رسول کے دعوے کرو، اپنے عمل سے در حقیقت رسول کی